سرسبز و شاداب دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے والوں، اے شیریں اور میٹھی دنیا کے ناز و نعم میں منہمک رہنے والوں، اے وہ لوگوں جو رنگین اور دل فریب دنیا کے سراب میں جذب رہنے والے ہیں، اے حسین و جمیل دنیا کے حسن و جمال میں کھونے والوں، اے دار البقاء کو چھوڑ کر دار الفنا میں دل لگانے والوں، ان قریب ہم سب نے ایک ایسی کٹھن گھاٹی میں اترنا ہے، موت کی گھاٹی سے گزر کر ایک طویل وادی پر خطر کا سفر اختیار کرنا ہے۔ اس وادی پر خطر میں سیاہ رات جیسی تاریکی ہوگی میرے بھائیوں، نہ وہاں سورج کی کرنیں ہوں گی، نہ چاند کی چاندنی ہوگی، نہ ستاروں کی چمک ہوگی، نہ کمکموں کا نور ہوگا، نہ چراغوں کی روشنی ہوگی، نہ کسی جگنوں کی ٹمٹماہٹ نظر آئے گی۔ اس وادی پر خطر میں دشت ویراں جیسی تنہائی ہوگی، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، نہ ماں باپ ہوں گے، نہ بیوی بچے ہوں گے، اور میرے بھائیوں نہ کوئی غم خار ہوگا، نہ غم گسار ہوگا، اور نہ ہی وہاں کوئی پیر و مرشد ہوگا جو ہاتھ تھامنے کا وعدہ تو کرتے ہیں لیکن نبھا نہیں سکتے، نہ کوئی حاجت روا اور مشکل کشا ہوگا، اور نہ کوئی محافظ اور باڈی گارڈ ہوگا کہ جو دنیا میں کہتے ہیں سو جاؤ ہم حفاظت کرنے والے ہیں، نہ کوئی پارلیمنٹ کا لیڈر ہوگا کہ شاید سفارش سے ہی چھوٹ جائے، نہ صدارتوں اور وزارتوں کے بلند و بالا ایوانوں کا رعب ہوگا، اور نہ ہی وہاں کسی کا دبدبا چل سکے گا، نہ سینٹ اور اسمبلیوں کی ٹھاٹ باٹ ہوگی۔ میرے بھائی وہاں عدالتوں کے کٹہروں کا تنتنا تو نہیں ہوگا، پولیس کے عہدوں اور تمغوں کا فخر و غرور بھی کسی کا ہوگا تو ایک منٹ میں اتر جائے گا، فوج کے اعزازات اور اسٹار کے جاہ و جلال تو نہیں ہوگا، اعلیٰ سرکاری منصب کا کر و فر بھی نہیں ہوگا، وسیع و عریض کی جگیریں اور خدائی نہیں ہوگی، قبضہ گروپوں کے لمبے ہاتھ وہاں کام نہیں آئیں گے، کرائے کے قاتلوں کی دہشت گردی کی وجہ سے ڈرنے والے ہیں لوگ، لیکن قبر میں جاتے ہی ان کا سارا خوف ختم ہو جائے گا، سفارش کے لیے کوئی شخص نہیں آئے گا، رشوت کے لیے وہاں مال بھی نہیں ہوگا۔ اس وادی پر خطر میں موذی درندے ہیں، وہاں دہشت گردی ہوگی تو کس بات کی؟ اس عذاب کی ہوگی میرے بھائیوں۔ دنیا کی دہشت گردی سے ڈرنے والے تو ڈرتے ہیں لیکن قبر کے عذاب سے نہیں ڈرتے۔ مٹی کا گھروندہ ہوگا، مٹی کا فرش ہوگا، مٹی کا بستر ہوگا، گھٹن ہوگی، اگر عمل صالح نہ ہوا تو کیڑے مکوڑے ہوں گے، زہریلے سانپ اور بچھو ہوں گے، اندھے اور بہرے فرشتے گرز تھامے کھڑے ہوں گے، نہ جائے فرار ہوگی، نہ جائے قرار ہوگی۔ اے لوگوں جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہو، بشیر و نذیر نے تو بشارتیں بھی دی ہیں، نذیر نے تو ڈرایا بھی ہے اور کہا تھا ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع من۔ لوگوں میں نے قبر سے زیادہ سخت گھبراہٹ والی جگہ نہیں دیکھی۔ اے ہوش و گوش رکھنے والوں، دل و دماغ رکھنے والوں، اس تنہائی اور طریق اور وحشت کی وادی پر خطر میں قدم رکھنے والوں، سنو، بے بسی اور بے کسی کے اس عالم میں، اس سفر میں اگر تم سکون چاہتے ہو، نماز کی پابندی کر لو، اپنی توحید کو خالص کر لو، زکوٰۃ کی ادائیگی کو خوشی کے ساتھ کرو، حج عمرہ اور تلاوت قرآن اور اذکار کی پابندی، صدقہ و خیرات میں دل لگانا، نوافل میں دل لگانا، اطاعت والدین، صلہ رحمی، یتیموں اور بیواؤں سے حسن سلوک، عدل و انصاف اور امر بالمعروف ہی ایسی وہ صفات ہیں جن کو اختیار کرنے سے یہی زاد سفر ہوں گے۔ نہ پھر خوف ہے، نہ پھر ڈر ہے۔ میرے معزز اور محترم بھائیوں، یہ دنیا دھوکہ ہے، میں اور آپ سمجھ لیں تو ہماری بہتری، اگر ہم بھول گئے تو ہمارا ہی نقصان ہے۔ آج ہم دنیا کے گھروں کو بنانے کے لیے کتنا کھپتے ہیں۔ کہنے والے نے سچ کہا، اے دنیا میں کوٹھیاں اور محلات بنانے والوں، کبھی تم نے سوچا کہ ہم نے آخرت میں محلات کیسے بنائے؟ دنیا میں کارپیٹ بچھانے والوں، کبھی سوچا کہ قبر میں بھی کوئی بستر کا بندوبست کیا ہے کہ نہیں؟ اے وہ شخص
جس کو دنیا کی رنگینیوں نے اس طرح دین سے دور کر رکھا ہے. یا من بھی دنیا اشتغل، جو دنیا میں ہی مشغول ہو کے رہ گیا ہے. وقد غرک طول الامل، لمبی امیدوں نے تجھے گمراہ کر رکھا ہے، دھوکہ دے رکھا ہے. تمہیں پتا ہے الموت یأتی بغتۃ والقبر صندوق العمل، موت اچانک آتی ہے اور جو عمل کا صندوق تیرے پاس ہے، جتنے عمل کر لو گے اتنی ہی آسانیاں ہوں گی.